حضرت بایزید بستامی کی ماں نے بایزید بستامی سے پانی مانگا۔ سردیوں کی بڑی شدید سردی کی رات تھی، حضرت بایزید کے گھر میں پانی نہیں تھا۔ حضرت بایزید بستامی پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، کچھ تاخیر ہوتی ہے، لے کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ماں سو گئی۔ حضرت بایزید بستامی ماں کے سرہانے ہتھیلی پہ گلاس کو رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ماں کے رات کے آخری پہر میں ماں کی آنکھ کھلتی ہے تو ماں کہتی ہے، اے بیٹا بایزید پانی رکھ دیتے، میں اٹھتی پی لیتی۔ حضرت بایزید عرض کرتے ہیں، اے میری ماں، اے میری ماں، اگر میں پانی کو رکھ دیتا تو تو اٹھتی پانی کو تلاش کرتی، تجھے تکلیف پہنچتی۔ بہرحال بایزید بستامی گلاس کو ہتھیلی سے اٹھاتے ہیں تو گلاس سردی کی شدت کی وجہ سے بذریعہ برف ہتھیلی سے چپک جاتا ہے۔ بایزید بستامی گلاس کو اٹھاتے ہیں تو گلاس کے ساتھ میں ہتھیلی کا چمڑا اکھڑ آتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کی ماں اتنا دیکھتی ہے، حضرت بایزید بستامی کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اپنے رب کے حضور عرض کرتی ہے، رب ایک ندا آتی ہے کہ میں نے بایزید کو سلطان العارفین بنا دیا۔ جب حضرت بایزید بستامی سے پوچھا گیا تھا، اے بایزید بستامی، آپ کو یہ مقام، یہ مراتب کیسے ملے؟ حضرت بایزید فرماتے ہیں، اپنی ماں کی خدمت سے، ہے نا؟ آپ جانتے ہیں آج لوگ باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، ارے باپ ناراض رہے گا تو جب تک یہ نہیں راضی ہوگا خدا نہیں راضی ہوگا۔ حضور کی حدیث ہے کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، بنا بغیر دروازے کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے نا؟ تو بہرحال یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے، جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، اپنے والدین سے معافی مانگو گے، ہے نا؟ مانگو گے؟ ہاں؟ اگر تم نے دنیا کی کوئی بھی خطا کی ہوگی، کوئی بھی غلطی کی ہوگی، اگر تمہارا باپ کسی بھی خطا پہ ناراض ہوگا تو جانتے ہو یہاں سے جانا، اپنے باپ کے قدموں پہ صرف سر رکھ دینا اور ایک بار رو کر اس سے معافی مانگ دینا۔ یقین ماننا تم سر کو اٹھاؤ گے تو باپ کی آنکھوں میں آنسو پاؤ گے۔ باپ جب تم اٹھو گے نا تو وہی باپ تم کو گلے سے لگا لے گا۔ یہاں اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے، تم نے کوئی بھی خطا کی ہو، کوئی بھی غلطی کی ہو، لیکن جانا ماں کے قدموں کو چومنا۔ جب ماں کے قدموں کو چومو گے نا تو دیکھ اور کہو گے کہ اے میری ماں مجھے معاف کر دے، تو تمہاری ماں اتنا سنے گی نا، تم کو آغوش میں لے لے گی اور دیکھنا تمہاری ماں تمہارے لیے دعائیں کرنے لگے گی۔ تم صرف ایک بار کر کے تو دیکھنا۔ یہاں سے جانا سب سے پہلے اپنے والدین سے معافی مانگنا۔ تم روز صبح جب اٹھتے ہو نا تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ روز تم کو صرف اتنا کرنا ہے کہ جب روز صبح اٹھو گے نا، روز صبح اٹھتے ہو نا تو سب سے پہلے جیسے ہی آنکھ کھلے کلمہ طیبہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے ہی آنکھ کھلے اس کے بعد گھر میں والدین ہے نا تو ان کو سلام کر لیں، ماں باپ کو سلام کر لیں۔ جیسے ہی آنکھ کھلے نا سب سے پہلے کلمہ طیبہ اٹھنا، اپنے ماں باپ کو سلام کر لینا۔ اور جب سلام کرنا نا، جب سلام کرو گے تو چہرہ بھی دکھے گا، تو اسی وقت دل میں خیال کر لینا کہ نہیں ان کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے نا؟ تمہاری بہت اچھی صبح ہوگی۔ صبح ہوگی تو تمہاری زبان پہ آنکھ کھلے گی، زبان پہ کلمہ طیبہ ہے نا، اور سلام کرنا سنت ہے، تو صبح ہی صبح تم سے ایک سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد صرف تم خیال کرو گے نا دل میں کہ نہیں ان کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، تو صبح ہی صبح تمہارے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا، ہے نا؟ کرو گے؟ میں مختصر سے میں کچھ اور کام کرو گے صبح صبح بتاؤں؟ جب تم اٹھو گے فجر کی نماز پڑھو گے، ہے نا؟ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ فجر کے بعد سو جایا کرتے ہیں، ہے نا؟ تو جب تم سو کے اٹھنا فجر کے بعد، اکثر لوگ سو جاتے ہیں، تو بہرحال جب تم اٹھنا نا تو جب اٹھو گے پہلے تو یہ کرو گے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے گی کلمہ طیبہ پڑھو گے، ماں باپ کو سلام کرو گے، ہے نا؟ دل میں خیال کرو گے ان کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ اس کے بعد جب تم اٹھو گے نا تو صبح اٹھتے ہو گے، منہ ہاتھ دھلتے ہو کہ نہیں دھلتے؟ مشہور کے لوگ نے منہ نہیں دھلتے کیا؟ ہاں دھلتے ہیں۔ تو جب منہ دھلتے ہو نا تو ہاتھ بھی دھلتے ہو گے، برش بھی کرتے ہو گے، کلی بھی کرتے ہو گے، پیر بھی دھلتے ہو گے، ہے نا؟ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لینا،
تھوڑا سا ناک میں پانی بڑھا لینا ہے نا، مسا کر لینا، یہاں تک ہاتھ دھو لینا 3 مرتبہ، اس پر سے پانی، ہاتھ پر سے پانی بہا لینا ہے نا، یعنی کہ وضو کر لینا ہے نا، وقت نہیں لگے گا، صرف تھوڑا سا 2-3 چیزوں کا اضافہ ہوگا۔ منہ تو ویسے بھی دھلتے ہو، کلی بھی کرتے ہو ہے نا، ہاتھ بھی دھلتے ہو، پیر بھی دھلتے ہو، تو تھوڑا سا اضافہ کر لینا۔ اس کے بعد یہ کرنا کہ صبح جب منہ دھل چکتے ہوگے تو اس کے بعد تم چائے وغیرہ بھی مانگتے ہوگے، اپنی ماں، اپنی بہن، بیٹی، بیوی، کسی سے چائے وغیرہ مانگتے ہو؟ ہاں چائے مانگتے ہیں نا؟ جب چائے مانگنا نا، جب چائے مانگتے ہوگے تو چائے آنے میں، چائے ناشتہ آنے میں 5 سے 10 منٹ لگ جاتا ہوگا نا، 5 منٹ تو لگ ہی جاتا ہوگا، کنفرم ہے نا، لگ جاتا ہے 5 منٹ۔ تو تم ایک کام کرنا، اسی 5 منٹ جب منہ دھل لینا نا، وضو کر لینا نا، تو فوراً جانا قرآن پاک اٹھانا، فوراً جا کے قرآن پاک اٹھانا، اور صرف قرآن پاک کی 5 لائنیں پڑھ لینا، صرف 5۔ میں نہیں کہتا کہ تم 1 پارہ پڑھنا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تم آدھا پارہ پڑھنا یا پاؤ پارہ پڑھنا یا 1 صفحہ پڑھنا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 لائنیں پڑھ لینا ہے نا، صرف 5 لائنیں، کیونکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جس پر مستقل مزاجی کی جائے، اسلام کو وہ کام زیادہ پسند ہے۔ میرے کہنے سے تم 1 پارہ 1 دن پڑھ لو گے، 2 دن پڑھ لو گے، تیسرے دن بند کر دو گے، لیکن 5 لائنیں پڑھنا کوئی دشوار نہیں ہے، وہی 5 منٹ کے اندر اندر ہے نا، 5 لائنیں پڑھ لینا، مشکل سے 2 سے 3 منٹ لگے گا ہے نا۔ اس کے بعد تم چائے ناشتہ کرنا، اس کے بعد جہاں جائے نا، تم جس کام کے لیے جاؤ گے تو دیکھنا انشاءاللہ تمہیں خدا تعالیٰ اس قرآن کے پڑھنے کی برکت سے اس کام میں کامیابی عطا فرمائے گا ہے نا۔ اور جو لوگ نہیں پڑھ پاتے قرآن پاک، وہ لوگ سب سے پہلے اپنے امام صاحب کے پاس جائیں اور قرآن پڑھنا سیکھیں ہے نا۔ اور جب تک وہ نہیں سیکھ پا رہے نا، تو وہ لوگ بھی وضو کریں، جائیں قرآن پاک کو اٹھائیں، اس کی ہر 5 ان کو بھی 5 ہی لائنیں پڑھنا ہے، ہر لائن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے چلے جائیں ہے نا، کیونکہ خواجہ صاحب اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور دیکھا تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 2 ثواب لکھتا ہے نا، جس نے قرآن کے ایک حرف کو پڑھا تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کی 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ بہرحال تو یہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں سب سے اہم اور ضروری بات، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے ہے نا، اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے، اور ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر بھی مضبوطی سے قائم رہیں گے، اور انشاءاللہ اعلیٰ حضرت سے بھی اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے رہیں گے ہے نا۔ میں نے اکثر ایک بات کہی ہے کہ اگر کسی کو کسی کی وہابیت کو دیکھنا ہے تو وہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا دینا، اگر سنی ہوگا جھوم اٹھے گا، وہابی ہوگا مر جائے گا۔ اور اگر کسی دور حاضرہ میں صلح کلیت بھی بڑی عام ہو رہی ہے تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اگر کسی کی صلح کلیت کو دیکھنا ہے تو وہاں پر بستی بستی قریہ قریہ لگا دینا، اگر پکا سنی ہوگا چہرہ کھل اٹھے گا، صلح کلی ہوگا چہرے کے تاثرات بدل جائیں گے ہے نا۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کا باپ، کسی کا بھائی، دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سالہ بہنوئی وہابی ہو جائے، دیوبندی ہو جائے، قادیانی ہو جائے، رافضی ہو جائے، ناصبی ہو جائے، تو تم دنیا میں اس سے اپنا رشتہ توڑ دینا۔ میں اپنے جد اعلیٰ فاتح پلگرام کے توسل سے کہتا ہوں کہ بروز محشر غوث اعظم کے نانا سے لواء الحمد کے نیچے اپنا رشتہ جوڑ لینا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث اعظم و غریب نواز کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت واسطی دولہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست
वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, राफजी हो जाए, नाज़बी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। बरोज़े महशर लवाउल हम्द के नीचे गरीब नवाज के नाना से अपना रिश्ता जोड़ लेना। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं रिश्तेदारी कैसे तोड़ दूं, है ना? तो जानते हो अहद या बद्र के मैदान में एक खबर उड़ी कि हमारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। मदीने की एक सहाबिया को जब ये खबर मिली तो सहाबिया मैदान की तरफ चलती हैं। रास्ते में एक शख्स मिलता है, सहाबिया पूछती हैं, ऐ शख्स ये बता मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत खैरियत से हैं? वो कहता है, ऐ सहाबिया मुझे मुस्तफ़ा के बारे में तो नहीं मालूम, हाँ इतना जरूर मालूम है कि तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। सहाबिया कहती है, ऐ शख्स मैंने बेटे के ताल्लुक से सवाल ना किया है, मुस्तफा के बारे में पूछा है। कहता है मुझे नहीं मालूम। सहाबिया आगे बढ़ जाती है, एक और शख्स मिलता है, सहाबिया सवाल कायम करती है, ऐ शख्स ये बता मेरे मुस्तफा खैरियत से है? वो कहता है, ऐ सहाबिया मुझे मुस्तफा के बारे में तो नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा शौहर कत्ल कर दिया गया। सहाबिया कहती है, ऐ शख्स मैंने तुझसे शौहर के ताल्लुक से सवाल ना किया है बल्कि मुस्तफा के ताल्लुक से सवाल किया है। कहता है सहाबिया मुझे मुस्तफा के बारे में तो नहीं मालूम। सहाबिया आगे बढ़ जाती है, एक और शख्स मिलता है, सहाबिया सवाल कायम करती है, ऐ शख्स ये बता मेरे मुस्तफा खैरियत से है? वो शख्स कहता है, ऐ सहाबिया मुझे मुस्तफा के बारे में तो नहीं मालूम, हाँ इतना जरूर मालूम है कि तेरा भाई कत्ल कर दिया गया। सहाबिया कहती है मैंने भाई के बारे में नहीं पूछा, मैंने मुस्तफा के बारे में पूछा है। बहरहाल सहाबिया मैदान में जाती है, मालूम पड़ता है मेरे मुस्तफा खैरियत से है तो सहाबिया झूम उठती है और बरेली का कलंदर पुकार उठता है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से कहा न ला इलाहा, मैं दुनिया से मुसलमान हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम व गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसल के आला हजरत वास्ती दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हमारी भी हुजूर से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। जानते हो तारीख़ुल खलफा में है कि बद्र के मैदान में हजरत फारूक आजम का सगा मामू आस बिन हशाम बिन मुगीरा मद्दे मुकाबिल में आया था। फारूक आजम ने उस पर ऐसा वार किया कि आपकी तलवार उसके सर में बेबस हो गई और जबड़े पे आके रुकी। और फारूक आजम ने बद्र के मैदान में एक नजीर कायम कर दी कि गुस्ताख रसूल से ना कोई कबीलादारी, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई यारी, है ना? गुस्ताख रसूल से ना कोई कबीलादारी, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई यारी। तो हमारा भी अकीदा हुजूर हमारी भी हुजूर से मोहब्बत इसी तरीके से होना चाहिए जैसे उस सहाबिया की मोहब्बत थी कि सहाबिया कहती हैं मैंने शौहर के बारे में नहीं पूछा, भाई के बारे में नहीं पूछा, बेटे के बारे में नहीं पूछा, हाँ अगर हमें किसी की फिक्र है तो वो अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत की फिक्र है ना? तो हमारी भी मोहब्बत हुजूर से इसी तरीके से होना चाहिए कि हमें भाई की फिक्र नहीं करना, हमें बेटे की फिक्र नहीं करना, हमें रिश्तेदारों की फिक्र नहीं करना। अगर मुस्तफ़ा का गुस्ताख है तो हमें उससे कोई रिश्ता और कोई मेल जोल नहीं रखना। तुम जानते हो आज तमाम लोगों ने एक बात कह दी कि आला हजरत ने मना किया है कि वहाबियों के साथ खाना मत खाओ। हाँ आला हजरत ने मना किया है। लोग कहते हैं ना कि आला हजरत ने कहा कि वहाबियों के साथ पानी मत पियो, उनके जनाजों को मत पढ़ो, उनके पीछे नमाजों न पढ़ो। हाँ आला हजरत ने कहा है, लेकिन आला हजरत ने कोई अपने पास से नहीं लिख दिया, आला हजरत ने कोई अपने घर की बात नहीं की है। आला हजरत ने वही लिखा है जो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि बदमज़हबों से दूर रहो, बदमज़हबों से दूर रहो, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे। उनके साथ अगर वो रास्ते में मिल जाए तो उन्हें सलाम मत करो, अगर वो उनके साथ
کھانا مت کھاؤ، ان کے ساتھ پانی مت پیو، ان کے ساتھ نمازیں مت پڑھو، ان کو اگر وہ بیمار پڑ جائے تو ان کی عیادت کو مت جاؤ، اگر وہ مر جائے تو ان کے جنازوں میں مت جاؤ۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے پاس سے نہیں لکھا بلکہ مصطفیٰ کے فرمان کو لکھا۔ سبحان اللہ۔